السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 126۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے اور انہوں نے بہت سی دعائیں مانگی۔ وَإِذ جو ہے ظرف زمان ہے، گزرے ہوئے زمانے کا جو واقعہ ہے اس کے ساتھ اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ قولا کہا، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ قولا یقولو قولن سے، اور کاف واو اور لام اس کا روٹ ہے قول، کہنا۔ جو روٹ ورڈ ہوتا ہے اس میں بسا اوقات معنی بھی پوشیدہ ہوتا ہے۔ جب بھی فعل آئے اس کے بعد اس کا فاعل اور مفعول ضرور تلاش کرنا ہے۔ فاعل مرفوع ہوتا ہے اور جو مفعول بھی ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے، یہ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ ربی، اے میرے رب، یہ مرکب اضافی ہے، یہ اصل میں ربی تھا لیکن یا جو ہے وہ حذف ہو گیا اور اس کی جگہ صرف زیر نظر آ رہی ہے۔ ربی، اے میرے رب، اجعل تو بنا دے۔ امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جعل یجعلو جعلن سے۔ ھذا بلدن، اس شہر کو۔ ھذا اسم اشارہ واحد مذکر قریب ہے اور بلدن شہر۔ ھذا چونکہ واحد مذکر کا اشارہ ہے تو بلدن بھی مذکر ہی ہے۔ ہم نے جو اسم اشارہ پڑھے تھے قریب اور بعید، تو ھذا جو ہے واحد مذکر قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس شہر کو آمیناً، امن والا۔ یہ اس بلدن کی صفت ہے تو بلدن موصوف ہوا اور آمیناً اس کی صفت، یہ ایک جملہ تھا۔ ورزق، اور رزق دے، فعل امر ہے، یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے، رزق یرزق رزقن سے، اور اس کے اندر جو انتا کی ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہے، مراد ہے اللہ تعالیٰ۔ اور رزق دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ رزق دے اعلیٰ اس کے رہنے والوں کو۔ یہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے، اور یہ مرکب ہے، یہاں پہ اس کو مرکب اضافی کہا جاتا ہے جس میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہو، اور ہو کی جو ضمیر لگی ہوئی ہے واحد مذکر غائب کی، اس سے مراد بلدن ہے کہ اس شہر کے رہنے والوں کو رزق دے۔ من الثمراتی، پھلوں میں سے۔ یہ ثمراتن کی جمع ہے، جمع مؤنث سالم، ثا میم اور را اس کا روٹ ہے، اور یہ متعلق فعل بات ہو رہی ہے۔ پھر اگلا جملہ ہے من آمنا، من جو اسم موصول آمنا ایمان لائیں، آمنا یؤمنو ایمانن سے، منہم ان میں سے، جار و مجرور، اور یہ متعلق فعل ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہ فرما رہے ہیں کہ صرف ان کو رزق دے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے کر آئیں، کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ میرا عہد ظالموں سے نہیں ہے کہ امامت صرف ہدایت یافتہ لوگوں کو ملے گی، تو اس لیے یہاں پہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دعا کی ہے۔ باللہ، ساتھ اللہ کے، جار و مجرور اور متعلق فعل، والیوم الآخری، اور دن آخرت کی، یہ موصوف اور صفت ہے، اور لفظ جلالہ اللہ پہ ہی اس کا عطف ہو رہا ہے۔
پھر اگلا جملہ ہے قولا فرمایا، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، قولا یقولو قولن سے، کاف و لام اس کا روٹ ہے، ومن اور جس نے، اسم موصول کفر کفر کیا، ماضی واحد مذکر غائب، کفر یکفر کفرن سے، فامتی ہوں تو میں اس کو فائدہ اٹھانے دوں گا، میم تا اور عین اس کا روٹ ہے، مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے امتیو، متا یمتیو تمتی ان سے، یہ باب تفعیل سے ہے، اور ہا جو ہے ضمیر اس کا مفعول بھی ہے، مراد ہے یہ پیچھے جو من گزرا ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو کفر کرے گا اس کو بھی میں فائدہ اٹھانے دوں گا، قلیلاً تھوڑا سا، یہ جو ہے وہ مفعول مطلق ہے اسی لیے یہ منصوب ہے، ثم اضطرہ الی عذاب النار، ثم حرف عطف ہے، پھر اضطرہ میں مجبور کروں گا اس کو، مضارع واحد متکلم، اضطر یضطر اضطرارن، اور اس میں بھی ہو کی ضمیر اسی من کی طرف جاری ہے کہ جو کفر کرے گا اس کا انجام پھر کیا ہے، کہ میں اس کو مجبور کروں گا الی عذاب النار، طرف آگ کے عذاب کے، یہ مرکب جاری اور مرکب اضافی ہے، وبئس المصیر، اور بہت بری ہے، با حمزہ اور سین، یہ فعل ضم ہے، اس کی پوری گردان نہیں ہوتی لیکن اس کے لیے یہی ورڈ استعمال ہوتا ہے بہت برے کے معنوں میں، المصیر لوٹنے کی جگہ، یہ اسم ظرف ہے کہ بہت ہی بری ہے لوٹنے کی جگہ، یعنی جہنم جو ہے، استغفر اللہ، وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب، ظرف زمان ہے، یرفع بلند کر رہے تھے، اس کے بعد جو فعل مضارع آتا ہے اس کا ترجمہ ماضی میں کیا جاتا ہے، یہ مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لیکن جب ہم ترجمہ کر رہے ہیں تو ہم کر رہے ہیں بلند کر رہے تھے، اور اس میں ہوا کی ضمیر اس کا فاعل ہے، کون بلند کر رہے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام، القواعدہ بنیادیں، ابراہیم علیہ السلام فاعل ہے اور القواعدہ مفعول ہے، قاعدتن کی جمع، من البیتی گھر کی، جار و مجرور و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، اگلا جملہ ربنا اے ہمارے رب، تقبل تو قبول فرما، امر حاضر واحد مذکر ہے، تقبل یتقبل تقبلن سے، منا ہم سے، جار و مجرور، اور اس میں یہ جو نا ضمیر جمع متکلم کی ہے، مراد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو بہت عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ ہم سے یہ قبول فرما لے نیکی، تو نیکی کرتے ہوئے، نیکی کا بڑے سے بڑا کام کرتے ہوئے عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اسے اللہ کی توفیق سمجھنا چاہیے اور قبولیت کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ بسا اوقات شیطان بڑے سے بڑا نیکی کا کام بھی ضائع کروا سکتا ہے، انکا انتا بے شک تو ہی ہے، السمیع العلیم جو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، کا ضمیر واحد مذکر حاضر کی اس کا اسم ہے، بے شک تو، انتا تو ہی ہے، یہ مبتدا ہے، اور السمیع العلیم اس کی خبر ہے، خوب سننے والا خوب جاننے والا، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا بنا ہم کو، امر حاضر واحد مذکر، جعل یجعل جعلن سے، اور اس میں نا جو ہے وہ مفعول بھی ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں، مسلمین فرما بردار، یہ مسلمن کا تثنیہ ہے،
کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دو تھے، تو اس لیے یہاں تثنیہ کا صیغہ ہے مسلمینی، اور یہ چونکہ مفعول ہے اس لیے یہ مسلمانی نہیں ہے، مسلمینی ہے۔ لکا اپنے لیے جار و مجرور، اور کا ضمیر جو ہے واحد مذکر حاضر کی مراد ہے اللہ تعالیٰ، کہ اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا۔ پھر اگلا جملہ ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے، یہ مرکب جاری اور مرکب اضافی ہے، اس میں نا ضمیر جمع متکلم کی ہے۔ جہاں پہ بھی نا ضمیر آ رہی ہے مراد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ امتن ایک جماعت، مسلمتن جو فرما بردار ہو، تو یہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ امتن موصوف ہے اور مسلمتن اس کی صفت ہے، اور مسلمتن واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ لکا تیرے لیے، یہ بھی صفت ہے امتن کی۔ وہ ارینا، اور دکھا ہم کو، امر واحد مذکر حاضر، ارا یرا اراءتن سے۔ مناسکنا ہمارے عبادت کے طریقے، اس کی واحد ہے مناسک، مرکب اضافی ہے، نا ضمیر جمع متکلم کی ہے۔ وتب اور مہربان ہو، امر واحد مذکر حاضر، تابا یتوبو توبتن سے، علینا ہم پر۔ اگر توبتن کے بعد الہ آ جائے تو توبہ کرنے کے معنوں میں ہوتا ہے، اور اگر اعلیٰ آ جائے جیسے یہاں پہ ہے تو معنی ہوتا ہے توبہ قبول کرنے کے۔ تو اے اللہ تو ہماری توبہ قبول کر اور ہم پہ مہربان ہو، انا کا بے شک تو، انتا تو ہی مبتدا، التوابو جو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ توبتن مصدر سے مبالغے کا صیغہ ہے، فعال، فعال کے وزن پہ، تواب۔ الرحیم یہ فعیل کے وزن پہ ہے، یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وہ صرف جو بہت زیادہ ہو، مبالغے کی سطح پہ ہو، کثیر ہو، تو اس کے لیے یہ وزن استعمال ہوتا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، وبس بھیج، امر حاضر واحد مذکر، باسا یا باسو باسن، فیہم ان میں جار و مجرور، رسولن ایک رسول، یہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، منہم انہی میں سے۔ یہ جار و مجرور ہو کے رسولن کے متعلق ہے کہ مفعول بھی کی صفت بتائی جا رہی ہے۔ کہ بھیج ایک رسول انہی میں سے۔ اگلا جملہ جو پڑھے یہ جملہ فعلیہ ہے، مضارع، تلا یتلو تلاوتن سے، علیہم ان پر، متعلق فعل آیاتی کا تیری آیات، یہ مرکب اضافی اور مفعول بھی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمْ اور تعلیم دے ان کو، مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، علامہ یعلم تعلیماً سے، اور ہم ضمیر جو ہے مفعول بھی ہے، مراد ہے امت مسلمہ، کہ جو سکھاتا ہو رسول امت مسلمہ کو، الکتابہ کتاب، والحکمت اور حکمت، ویزکیہم اور تزکیہ کرے ان کا، مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، زکا، زکا یزکی تزکیتاً، اور اس میں ہم ضمیر جو ہے مفعول بھی ہے، یعنی اس امت مسلمہ کا تزکیہ بھی کرے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی، اسی لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ انا کا بے شک تو، انتا تو ہی، العزیز الحکیم جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ مبتدا کی خبر ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔